الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون صدق اللہ العلی العظیم۔ آج کے درس میں نے مختصر ذکر کرنا ہے قرآن حکیم کے حقوق کا۔ آپ یہ بات یاد رکھیں، قرآن کریم کے جو چند حقوق ہیں ان میں سے پہلا، آپ قرآن پاک کو پڑھیں جیسے قرآن پڑھنے کا حق ہے، یعنی تحمل کے ساتھ، الفاظ کی درست ادائیگی کے ساتھ، تلفظ کے ساتھ۔ یہ دوڑ نہیں لگنی چاہیے کہ میں نے 10 پارے پڑھنے تھے 2 رہ گئے، میں نے آج 20 پڑھنے تھے 2 رہ گئے، نہیں، بلکہ اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہیں، قم اللیل الا قلیلا، اے میرے نبی آپ رات کو قیام کیا کریں، آدھی رات قیام کر لیں، آدھی رات سے زیادہ قیام کر لیں، تھوڑا قیام کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، آپ نے قرآن کو تحمل کے ساتھ، عمدگی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو قرآن کریم کا پہلا حق، میں ان تمام دوستوں سے یہ ذکر کروں گا، وہ لوگ جنہوں نے اچھے طریقے سے قرآن نہیں پڑھا اور جو الفاظ کی ادائیگی عمدہ طریقے سے نہیں کر سکتے، وقت گیا نہیں ہے، بندہ ماں کی گود سے بڑھاپے تک سیکھنے والا ہے۔ آپ کوشش کیجئے، اگر آپ نے عمدہ قرآن کریم نہیں پڑھا تو دوبارہ پڑھ لیجئے اور دوبارہ قرآن کریم سنا لیجئے۔ کیوں؟ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ قمر قرآن کریم کو کی ہے۔ وقال الرسول، معاشر میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے، یا رب، اے میرے رب، ان قومی، یہ جو میری قوم ہے نا، یہ وہ ہے کہ جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ دیکھیں، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم معاشر کے میدان میں جہاں پہ آپ نے سفارش کرنی ہے، اسی معاشر کے میدان میں نبی پاک علیہ السلام شکایت لگا رہے امت کی، مولا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑا تھا۔ دوسرا حق ہے، آپ قرآن کو سنیں جیسے قرآن پاک سننے کا حق ہے۔ آپ نے پڑھا بھی، اب سننا، جیسے قرآن پڑھنا عبادت ہے نا جی، اسی طرح قرآن کو سننا یہ بھی بہت اہم ترین عبادت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، آپ قرآن پڑھیں اور میں آپ کی زبان سے قرآن سننا چاہتا ہوں۔ یا رسول اللہ، یہ کیسے؟ آپ پہ قرآن اترا ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی منشا ہی یہ ہے کہ تم قرآن پڑھو اور میں قرآن سنوں۔ تو قرآن کریم کو سننا، اس مسئلے میں بھی ہم بڑی کوتاہی کا شکار ہیں جی۔ نہ ہم تلاوت سنتے ہیں، نہ ہم قرآن سنتے ہیں، آ جا کے بچتی ہے نماز تراویح، وہ بھی ہماری صورتحال کیا ہے جی، وہ یا پہلی 2 4 10 ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ ہمارے اوپر یہ الزام نہ لگے کہ یہ 8 پڑھ کے چلا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں آؤ ہی لیٹ، وہ پہلا بندہ جو 8 پڑھ کے چلا جائے وہ تو نظروں میں آ جاتا ہے نا جی، تو یہ آتے ہی 12 پر ہے۔ تو نہ قرآن پاک سننا، نہ روزے کی عبادت سے مکمل طور پہ لطف لینا۔ بابا نماز پڑھنے آپ آ رہے ہیں نا، یہ بہترین موقع ہے نماز تراویح میں تلاوت قرآن کریم کو سننے کا۔ یہ سنیں آپ جیسے قرآن سننے کا حق ہے۔ تیسرا حق قرآن کا کہ آپ قرآن پاک کو سمجھیں۔ قرآن پاک یہ اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں آخری کتاب ہے اور یہ امت کی رشد و ہدایت، ترقی و فلاح کے لیے، رہنمائی کے لیے آئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، اے میرے نبی، لذکر اللہ کا،
یہ کتاب آپ کے لیے بھی نصیحت کی ہے والے قوم کا، اور یہ کتاب آپ کی قوم کے لیے بھی نصیحت والی ہے، آپ بھی اس سے نصیحت حاصل کریں اور آپ کی قوم بھی۔ اور قرآن یہ بھی کہتا ہے لوگوں لِيُنذِرَ بِهِ مَنْ كَانَ حَيًّا، جو زندہ لوگ ہیں نا، ان زندہ لوگوں کے لیے اس قرآن میں آگاہی ہے، تنبیہات ہیں، اس قرآن میں ان کے لیے خوشخبریاں ہیں، اور اس قرآن میں ان کے لیے نصیحت ہے۔ لہٰذا قرآن کو سمجھے، قرآن کہتا کیا ہے، قرآن کہنا کیا چاہتا ہے۔ میں ایک لفظ بولتا ہوں کئی مرتبہ، ہم نے سمجھا یہ آیت یہودیوں کے بارے میں، یہ عیسائیوں کے بارے میں، یہ کافروں کے بارے میں، یہ منافقوں کے بارے میں، یہ ایمان والے صحابہ کے بارے میں، ہمارے بارے میں کیا؟ جی ہاں، سارا قرآن ہمارے بارے میں ہے۔ قرآن جب یہودیوں کی خصلتیں بیان کرے نا تو دیکھا کریں کہ کیا وہ خصلتوں میں کوئی خصلت ہمارے اندر تو نہیں پائی جا رہی۔ اگر ہمارے اندر بھی وہ پائی جا رہی ہے تو قرآن وہاں پہ ہمیں نشاندہی کرتا ہے اور تربیت کر رہا ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ اس آیت کا شان نزول عیسائی ہے، اگر وہ کمی، وہ کوتاہی، وہ خطا ہم مسلمانوں میں بھی عیسائیوں والی پائی جا رہی ہے تو قرآن ہمیں وہاں پہ تنبیہ کر رہا ہے۔ قرآن قیامت تک آنے والے افراد کے لیے یکساں اور برابر کی کتاب ہے۔ اسے یہودیوں، عیسائیوں اور مشرکین مکہ کی کتاب سمجھ کے ہم نے اسے پڑھنا اور اس پہ عمل کرنا چھوڑ دیا۔ تو یاد رکھیں، آپ قرآن پہ عمل کریں جیسے قرآن پاک پہ عمل کرنے کا حق ہے۔ سننا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے، اور قرآن پر عمل بھی کرنا ہے۔ عمل کہ ہماری جو روایات ہے، ہماری جو ثقافت ہے، ہمارا جو رہن سہن ہے، وہ قرآن کریم کے مطابق آ جائے، قرآن کے مطابق۔ اب آپ مثال لے لیں، قرآن کریم نے تذکرہ کیا ہے میاں بیوی کے درمیان باہمی امور میں اختلاف ہو گیا جی، اختلاف ہو گیا تو نوبت کہاں پہ پہنچ گئی؟ طلاق تک پہنچ گئی، کوئی درمیان میں نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نہ، ایسا ہونا چاہیے کہ دونوں جو ہیں ان کی فیملی کے جو بڑے لوگ ہیں، بچے میں بڑا آدمی سمجھدار، لڑکی والوں کی طرف سے بھی بڑا آدمی جو جذبات میں نہ ہو، غصے میں نہ ہو، یہ دونوں بیٹھے اور ان بچوں کی غلطیوں پر غور کر کے معاملے کو صلح و صفائی کی طرف لے کے چلے جائے۔ لیکن حکم من اہلہ وحکم من اہلہا، ہم نے کب ایسے کیا؟ ہم نے کب کسی کی بات سنی؟ ہم نے کب سنجیدہ لوگوں کو درمیان میں ڈالا؟ یہ عملی کوتاہیاں ہیں۔ ہم نے نہ معاشرہ بدلا ہے، نہ گھر کا ماحول بدلا ہے، نہ ہم نے اپنی ثقافت بدلی ہے۔ ہم انہی ہندوؤں کی طے کردہ رسومات اور انہی رواجوں کے مطابق اپنی زندگی کے شب و روز گزار کے مطمئن ہیں اور خوش ہیں، حالانکہ قرآن پہ عمل کریں۔ اور جب یہ چار کام ہو جائیں تو پھر قرآن کی تبلیغ کریں اور قرآن کو لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ بلغ ما انزل الیک، اے میرے نبی آپ وہ بیان کریں جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا۔ میں آخری دو باتیں عرض کروں۔ آپ دیکھیں جی، رمضان، اس کو قرآن کریم سے بڑی نسبت ہے۔ میں آپ کو بڑی کام کی بات بتا رہا ہوں، سن لیجئے۔ نہ یہ رسمی تقریریں ہیں، نہ عام یہ روایتی باتیں ہیں کہ ہم یہ صبح کے 10 منٹ 15 منٹ وہ پورے کرنے ہیں جی، درس دینا ہے، آنکھیں بند کر دی دے دیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ عجیب بات میں عرض کرنے لگا ہوں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شغلہ القرآن، اگر کوئی آدمی اللہ کی کتاب کی تلاوت اور اللہ کی کتاب کے پڑھنے پڑھانے میں مشغول ہو گیا، دوسرا بندہ یہاں بیٹھ کے اللہ سے مانگنے میں لگ گیا، یا اللہ مجھے مکان چاہیے، یا اللہ مجھے لباس چاہیے، یا اللہ مقروض ہوں قرضوں سے نجات چاہیے، یا اللہ بیمار ہوں صحت چاہیے، یا اللہ بے اولاد ہوں اولاد چاہیے، یا الہی مصائب میں جھگڑا ہوں اور مجھے ان سے نکلنے کی ہموار راہ چاہیے۔ ایک آدمی اللہ سے مانگنے کے لیے بیٹھ گیا اور دوسرا آدمی تلاوت قرآن اور ذکر قرآن کے اندر لگ گیا۔ اللہ کہتے دیتا میں اسے بھی ہوں جو مانگتا ہے، دیتا میں اسے بھی ہوں جو میرے قرآن میں مشغول ہے، لیکن
جو مانگتا ہے نا اسے بھی دیتا ہوں، اتنا نہیں دیتا، جو مانگتا نہیں ہے میری قرآن کی تلاوت میں لگا رہتا ہے اسے میں تلاوت کی برکات کی وجہ سے مانگنے والے سے زیادہ بھی دیتا ہوں اور مانگنے والے سے عمدہ بھی دیتا ہوں۔ مانگا نہیں ہے لیکن اس کا مشغلہ وہ تلاوت قرآن ہے، اس کا مشغلہ پڑھنے پڑھانا ہے، اس کا مشغلہ قرآن کریم کو سننا ہے۔ میں یہ بات بھی عرض کروں اور میں ساتھ اگلی بات یہ عرض کروں کہ رمضان میں آپ نوافل پڑھتے ہیں، وظائف کرتے ہیں، رمضان میں سب سے بڑا وظیفہ تلاوت قرآن ہے، یہ یاد رکھیں۔ رمضان میں سب سے بڑا وظیفہ وہ تلاوت قرآن ہے۔ آپ 2 نفل کم پڑھ لیں کوئی بات نہیں ہے، لیکن آپ 2 نفل کم کر کے اگر تلاوت قرآن کے 2 رکوع بڑھا دیتے ہیں تو اس سے عمدہ کوئی بات نہیں ہے۔ تلاوت کی طرف توجہ دیں۔ آپ آتے ہیں، دیکھیں آسان کر دیتا ہوں، آپ سحری کا اعلان ہو گیا، آپ تشریف لے آئے، 2 سنتیں پڑھی، آپ کے پاس 10 منٹ بٹ گئے، آپ ان بچے ہوئے 10 منٹوں میں تلاوت قرآن کریں۔ درس ختم ہوا، آپ کے پاس کچھ وقت ہے، 5 منٹ ہے، آپ تلاوت کریں۔ اذان ظہر ہو گئی ہے، آ جائے مسجد میں، اذان ظہر سے نماز ظہر تک آدھا گھنٹہ 20 منٹ ہیں، اس میں سے آپ منزل پڑھیں۔ نماز عصر کے لیے آپ آئے ہیں، کچھ وقت جلدی آ جائیں، ترتیب بدلیں، آپ آ کے قرآن کی تلاوت کریں۔ یہ نمازوں کے اوقات بہترین ہے، کوئی ٹائم الگ سے نہیں بنانا پڑتا، ان میں تلاوت کا معمول بنائیں۔ اور میں پھر کہہ رہا ہوں، آپ قرآن پاک کو اچھے طریقے سے پڑھیں، عمدہ طریقے سے پڑھیں۔ وہ ٹیوشن پڑھانے والا ایک بندہ، امام قرطبی نے احکام القرآن میں لکھا ہے، مدینہ طیبہ میں بیر سے بندہ آ گیا۔ وہ لوگ جو خود قرآن پاک کو اچھے طریقے سے نہیں پڑھے اور آگے قرآن پاک پڑھاتے ہیں، خود اچھا نہیں پڑھے، اسلامی حکومت ہو تو انہیں چوک میں کوڑے مارنے چاہیے۔ اتنا بڑا ظلم اس کائنات میں اور کوئی نہیں کہ ہر کام، گاڑی چلانی ہے، باپ بیٹے کو گاڑی نہیں دیتا جب تک سیکھی نہ ہو، ایسے ہی ہے نا جی، کوئی آدمی بھی کام نہ سیکھا ہو ہم اس کے سپرد کام نہیں کرتے۔ لیکن قرآن اتنا مظلوم ہے، سیکھا ہے نہیں سیکھا، پڑھنا آتا ہے نہیں آتا، آگے لوگ لگے ہوئے، یاد رکھیے۔ تو ایک بندہ جی قرآن پڑھانے کے لیے آ گیا، کسی کے بچوں کو قرآن پڑھانا تھا تو مدینے میں، تو اس نے وہ عربی پہ زبریں زیریں تو اس زمانے میں تھی نہیں، عرب تو جانتے تھے، تو اس نے قرآن پاک کو پڑھایا اور غلط پڑھایا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم ہوا، آپ نے بلایا، تنبیہ کی، ڈانٹا۔ آپ نے فرمایا کہ قرآن لا وارث کتاب نہیں ہے کہ تم جیسے لوگ آ کے قرآن پڑھانے لگ جائیں۔ آج کے بعد اگر مجھے علم ہوا کوڑے ماروں گا اور میں تمہیں سخت ترین سزا دوں گا۔ قرآن اپنے بچوں کو بھی ان لوگوں سے پڑھائیں جو قرآن پاک کو پڑھنا جانتے ہیں، تلفظ جانتے ہیں، اتار چڑھاؤ جانتے ہیں، تلاوت کی ترتیب جانتے ہیں، اس کا حسن جانتے ہیں۔ تو میں آپ سے پھر اپیل کروں گا، اپنا زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ قرآن کو دیں، یہ حق ہے ہم مسلمانوں کے لیے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، الصیام والقرآن یشفعان للعبد، کل معاشر کے میدان میں روزہ بھی سفارش کرے گا بندے کے لیے اور قرآن بھی کل معاشر میں سفارش کرے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے شہادتی 2 ہو جائے کام بن جاتا ہے نا، شہادتی معاشر کے میدان میں شہادتی 3 ہو گئے، نبی پاک علیہ السلام کی سفارش الگ، قرآن کی سفارش الگ، رمضان کی سفارش الگ، 3 بندوں کی سفارش، 3 چیزوں کی سفارش کل معاشر کے میدان میں مسلمانوں کو نصیب ہونی ہے۔ تو قرآن پڑھیں جیسے پڑھنا چاہیے، قرآن پاک کو سننے کی ترتیب بھی بنائیں، قرآن پاک کو سمجھنے کی ترتیب بھی بتائیں، اور قرآن پاک کے مطابق اپنی زندگیاں بنانے اور ڈھالنے کی ترتیب بھی بنائیں۔ جب یہ 4 ترتیبیں ہو جائیں پھر قرآن کو آگے لوگوں تک بیان کریں اور قرآن پاک کے مسائل اور قرآن پاک کی باتیں لوگوں میں پھیلانے کی کوشش کریں۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن کریم سے مضبوط ترین وابستگی نصیب فرمائے۔ حدیث بڑی خوبصورت میری زبان پہ آ رہی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جب لوگ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب لوگ میرے ذکر میں مشغول ہو جائیں، ذکر سے مراد عام طور پہ قرآن ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر، یہ ذکر قرآن ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتا ہے، ذکر سے مراد قرآن ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جس وقت لوگ اللہ تعالیٰ کے ذکر یعنی تلاوت میں بیٹھے مشغول ہوتے ہیں نا، تو فرشتوں کی جماعت آ کے اپنے رحمت کے پروں سے اس مجلس کو ڈھانپ لیتی ہے۔ کتنی نصیب کی بات ہے، فرشتے اپنے پر کو مسلمانوں کے لیے چھتری بنا دیں، اس سے بڑی حسن کی بات کیا ہے جی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں رمضان اور قرآن کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔